السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بہنوں، ہم نے دنیا کی بہت باتیں سنی، بہت سے قصے سنے، لیکن آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 50 بہترین باتیں سنیں گے جو ہماری قبر اور آخرت دونوں سنوار دیں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں اور ان باتوں کو صرف سنیے مت بلکہ اپنے دل میں اتاریے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری پہلی حدیث سے۔ سب سے پہلی حدیث، نیت کا اصل مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اچھا سمجھیں تو اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہی نماز آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو جنت کے قریب کر سکتی ہے۔ دین کے اندر سب سے پہلے دل کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیے، میں یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ اگر جواب ہو اللہ کے لیے تو سمجھ لیجئے عمل قبولیت کی طرف جا رہا ہے۔ اب دوستوں آئیے جانتے ہیں دوسری حدیث، اصل مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آج ذرا سوچئے، کیا ہماری زبان محفوظ ہے؟ کیا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ کیا ہم غصے میں ایسے لفظ بول دیتے ہیں جو دل توڑ دیتے ہیں؟ اسلام صرف نماز اور روزہ کا نام نہیں دوستوں، اسلام اخلاق کا نام ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اب جانتے ہیں تیسری اور اہم بات۔ تیسری حدیث، بہترین لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی بہتری کا معیار مال، شہرت یا دنیا کی کامیابی نہیں، بہتری کا معیار اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ روز صرف 10 منٹ بھی قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو ایک بات سمجھا دیتے ہیں تو آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ دین کو سیکھنا اور پھیلانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ چوتھی حدیث، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب صرف کپڑے صاف رکھنا نہیں، دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ جیسے دوسروں سے حسد، نفرت، تکبر، یہ سب دل کی گندگی ہے۔ اگر دل صاف نہیں تو ظاہری صفائی کا فائدہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں روز اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں کسی سے جل رہا ہوں یا نہیں؟ یا میرے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر دل صاف ہوگا تو دوستوں عبادت اچھی لگنے لگے گی۔ اب پانچویں اور بہت ہی اہم بات، پانچویں حدیث، ماں کا مقام۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ اس کا مطلب ماں نے جو تکلیف اٹھائی، پیدائش، پرورش، اس کا بدلہ انسان کبھی بھی نہیں چکا سکتا۔ آج اگر ماں زندہ ہے تو اس کے قدم چوم لو، اگر ناراض ہے تو منا لو، اور اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ ماں کی رضا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ چھٹی حدیث، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اکثر ہم ماں کا ذکر زیادہ سنتے ہیں لیکن باپ کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، اپنی ضرورتیں چھپا لیتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے خود کو تھکا دیتا ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو ان کے ساتھ ادب سے بات کریں۔ ان کی بات کاٹنا، ان پر آواز بلند کرنا، یہ صرف بدتمیزی نہیں، یہ گناہ ہے۔ آج ہی سوچئے، کیا میرا رویہ میرے والد کو سکون دیتا ہے یا تکلیف؟ ساتویں حدیث، بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اسلام نے ان کو عزت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص بیٹیوں کی پرورش صبر اور محبت سے کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے دوستوں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، بیٹی اللہ کی امانت ہے۔ اس کی تعلیم، تربیت اور عزت یہ سب باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے۔ آٹھویں حدیث، پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ 11ویں حدیث، ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک۔ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن دوستوں ہمارا دین ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ سچ بولنا کبھی کبھی مشکل لگتا ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے اس حدیث پر عمل کرنے کی۔ 12ویں حدیث، امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتا، راز بھی امانت ہے، ذمہ داری بھی امانت ہے، عہدہ بھی امانت ہے۔ اگر کسی نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو وہ آپ کا امتحان ہے۔ قیامت کے دن ہر امانت کا حساب ہوگا۔ 13ویں حدیث، رشتوں کو جوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ سالوں تک بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، رشتہ جوڑنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرے تو آپ اپنا اخلاق بلند رکھیے۔
یہ کمزوری نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ 14ویں حدیث، یتیم کا سہارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی دیکھ بھال کرے گا وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ سوچئے، نبی کے قریب ہونا کیا مقام ہے۔ یتیم کی مدد صرف پیسوں سے نہیں، محبت، رہنمائی اور ہمت دینا بھی مدد ہے۔ 15ویں حدیث، کھانے کا ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا۔ دین زندگی کے ہر حصے کو کور کرتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ہم نیت کریں تو روز کا کھانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے دوستوں۔ 16ویں حدیث، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پینے کا بھی ادب سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے اور اسے دھیرے دھیرے پیتے تھے، ایک ہی سانس میں نہیں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، پہلی ادب، دوسری صحت۔ دین ہمیں ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے، جلدی، لاپرواہی یا حد سے زیادہ ہر چیز نقصان دیتی ہے۔ اگر ہم سنت کی نیت سے چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل لیں تو روزمرہ کی زندگی بھی عبادت بن سکتی ہے۔ 17ویں حدیث، مہمان کی عزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ دوستوں، مہمان صرف ایک انسان نہیں ہوتا، وہ امتحان ہوتا ہے۔ اکثر جب مہمان آتے ہیں تو روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کا رویہ مہمان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، خوشی سے ملنا، اچھی بات کرنا، تکلف کے بغیر عزت دینا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے، مہمان گھر کی برکت ہوتا ہے۔ 18ویں حدیث، سلام کو عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کی تلقین کی۔ سلام صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا ہے، یہ امن کا پیغام ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اصل میں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ملتے ہیں مگر سلام کم کرتے ہیں۔ آج سے آپ ارادہ کریے، پہلے سلام ہم کریں گے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی۔ یہ تکبر کو توڑتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ 19ویں حدیث، زبان کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات ارشاد فرمائی، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سوچئے، زبان کا کتنا بڑا اثر ہے۔ ایک لفظ گھر بسا سکتا ہے، ایک لفظ گھر توڑ سکتا ہے۔ غیبت، جھوٹ، الزام، بدگمانی، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ اگر انسان صرف بولنے سے پہلے سوچنا شروع کر دے تو آدھے فتنے ختم ہو جائیں۔ 20ویں حدیث، چغلی سے بچنا۔ چغلی یا غیبت صرف ایک سوشل پرابلم نہیں ہے، یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی۔ کبھی سوچا ہے، جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن جب نیکیاں ختم ہو جائیں اور دوسروں کے گناہ اٹھانے پڑ جائیں، اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے اگر کسی کی برائی سنو تو ٹاپک بدل۔ 21ویں حدیث، نماز کا پہلا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر نماز ہی کمزور ہوئی تو سوچئے باقی کیا ہوگا۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے رابطہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے اور ہم کتنی دفعہ بزی ہونے کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ دوستوں، آج سے نماز کو پرائیورٹی بنائیے، آپشن نہیں۔ 22ویں حدیث، تہجد کی فضیلت۔ رات کا آخری حصہ، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس وقت کی دعا میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن ہی صحیح، اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر دل ہلکا کیجیے۔ اللہ سے چھپ کر مانگنا ایمان کو زندہ کرتا ہے۔ اب 23ویں اہم بات، 23ویں حدیث، درود کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا صرف ایک عمل نہیں، محبت کا اظہار ہے۔ جس شخص نے ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر کئی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، کتنا آسان عمل، کتنا بڑا اجر۔ سفر میں، گھر کے کام کرتے ہوئے، چلنے پھرنے میں، زبان کو درود سے تر رکھیے۔ 24ویں حدیث، استغفار سے رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے معافی مانگنے کی تلقین کی۔ استغفار صرف گناہ مٹانے کے لیے نہیں، یہ رزق کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ مشکل آسان کرتا ہے، یہ دل کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے تو صرف شکایت نہ کریں، استغفار کو اپنا روٹین بنا لیں۔ 25ویں حدیث، حلال رزق کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے ہدایت دی کہ حلال کمائی کریں۔ حرام کا ایک نوالا بھی انسان کی دعا کو روک سکتا ہے۔ سوچئے، اگر ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن کمائی میں شبہ ہے تو کیا اثر ہوگا؟
حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اور اسی میں سکون ملتا ہے۔ 26ویں حدیث، سود سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے دونوں پر سخت تنبیہ فرمائی۔ سود صرف ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں، یہ انصاف کے خلاف نظام ہے۔ اس میں ایک مضبوط انسان کمزور کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دین ہمیں ظلم سے روکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ آج کے دور میں سود سے بچنا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے، جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے، اللہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ 27ویں حدیث، قرض کی ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ قرض صرف پیسہ نہیں، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اگر کسی پر قرض ہے تو اسے ادا کرنے کی نیت اور کوشش دونوں ضروری ہیں۔ ہم اکثر دنیا کے پلان بناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم کسی کا حق لے کر جا رہے ہیں؟ اس لیے لین دین صاف رکھیے، دل بھی ہلکا رہے گا، حساب بھی آسان ہوگا۔ اب 28ویں نصیحت ہے، حسد سے بچنا۔ حسد یعنی جلن، یہ دل کی ایسی آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں حسد اور آسان ہو گیا ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھی اور دل میں چبھن محسوس ہوئی، اس وقت اپنے دل کو سمجھائیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دوسروں کی خوشی پر دعا دینا ایمان کی نشانی ہے۔ 29ویں حدیث، تکبر کی برائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، سچ کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ اگر اللہ نے مال، حسن، علم یا رتبہ دیا ہے تو وہ امتحان ہے، فضیلت نہیں۔ تواضع انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب 30ویں اور اہم بات جانتے ہیں، یہ ہے صبر کی طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو مومن کی طاقت بتایا۔ زندگی میں مشکلیں آنی ہی ہیں، بیماری، تنگی، لوگوں کی باتیں، سب آزمائش ہے۔ لیکن صبر کا مطلب کمزوری نہیں، صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سیدھا کھڑے رہنا۔ جب مصیبت آئے فوراً شکوہ نہ کریں، دل سے کہہ دیں، یا اللہ، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ صبر کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اب 31ویں حدیث کی طرف آتے ہیں، رات کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کچھ دعائیں اور تلاوت سکھائیں۔ ان میں سے ایک آیت الکرسی ہے جسے پڑھنے والے کی رات بھر حفاظت ہوتی ہے۔ سوچئے، کتنی رحمت ہے کہ سونے سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا عمل اور اللہ کی حفاظت ساتھ ہو جائے۔ آج سے موبائل سائٹ پر رکھ کر 2 منٹ اللہ کے لیے نکالیے اور آیت الکرسی ضرور پڑھ کر سوئیے۔ 32ویں حدیث، سورہ اخلاص کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی سورہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ سورہ ہمیں توحید سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چھوٹی چیز کو کبھی ہلکا نہ سمجھے، کبھی کبھی چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب 33ویں اہم بات، ماں باپ کو گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی کا سبب بنے۔ لوگ حیران ہوئے، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو دیتا ہے۔ اس لیے زبان سنبھال کر رکھنا صرف اپنی عزت نہیں، اپنے والدین کی عزت بھی بچانا ہے۔ 34ویں حدیث، جانوروں پر رحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مخلوق پر رحم کرنا سکھایا۔ ایک عورت کو صرف اس لیے بخشا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے جانور کو پانی پلایا۔ سوچئے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اگر ایک جانور پر رحم اتنا اجر لا سکتا ہے تو انسان پر۔ اب 37ویں اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، ہم سب کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم صرف دنیا کا نہیں، دین کا بھی۔ آج ہم دنیا کی ڈگری کے لیے سال لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ نماز کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علم روشنی ہے۔ جس گھر میں دین کا علم ہوتا ہے وہاں فتنے کم ہوتے ہیں۔ 38ویں حدیث، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ سے روکا۔ اکثر لوگ ہنستے ہنستے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ سچائی شروع میں سخت لگ سکتی ہے، لیکن اس کا انجام سکون ہے۔ جھوٹ شروع میں آسان لگتا ہے، لیکن اس کا انجام شرمندگی ہے۔ 39ویں حدیث، صحت اور فرصت کی قدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فرصت۔ جب صحت ہوتی ہے تو لگتا ہے ہمیشہ رہے گی، جب وقت ہوتا ہے تو لگتا ہے بعد میں عبادت کر لیں گے، پھر اچانک بیماری آ جاتی ہے، مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے۔ آج جو کر سکتے ہیں کل پر مت چھوڑیے۔ 40ویں حدیث ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا۔ اصل تقویٰ تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ لوگوں کے سامنے گناہ چھوڑ دینا آسان ہے،
लेकिन जब कोई देख नहीं रहा उस वक्त अपने नफ्स को रोकना ये ईमान है। याद रखिए, अल्लाह हर जगह देख रहा है, उससे कोई बात छुपी नहीं। दोस्तों, अब हम आखिरी 10 बातों की तरफ बढ़ते हैं। 41वीं हदीस, बेहतरीन तोहफा। अच्छी तरबियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन तोहफा अच्छी तरबियत दे सकता है। ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ प्रॉपर्टी। अगर बच्चा नमाजी, सच्चा और हया वाला है तो यह सबसे बड़ा तोहफा है। वालदैन की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं, ईमान सिखाना भी है। 42वीं हदीस, शुक्रगुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। अगर किसी ने आपके लिए छोटा सा काम भी किया, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्र से मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह शुक्र करने वालों को और देता है। अब 43वीं अहम बात, मजलूम की बद्दुआ। मजलूम की आह से बचने की सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अगर आप किसी पर जुल्म करते हैं, चाहे लफ्जों से ही क्यों ना हो, तो उसकी बद्दुआ सीधा अर्श तक जाती है। इसलिए इंसाफ करो, घर में भी, कारोबार में भी, रिश्तों में भी। 44वीं हदीस, शिर्क से बचना सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करता जब तक इंसान तौबा ना करे। इसलिए अपने अकीदे को साफ रखिए। दुआ सिर्फ अल्लाह से, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, डर सिर्फ अल्लाह से। अब 45वीं नसीहत यह है कि आप बीमार की इयादत करें। जब आप किसी बीमार का हाल पूछने जाते हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। बीमार के पास बैठना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, ये रहमत का सबब है। कभी कभी सिर्फ 5 मिनट किसी का हाल पूछ लेना उसके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। 46वीं हदीस, नेकी की दावत। दोस्तों, जो किसी को नेकी का रास्ता दिखाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना अमल करने वाले को। सोचिए, अगर आप एक इंसान को नमाज की तरफ ले आए और वो सारी जिंदगी नमाज पढ़े तो उसका सवाब आपके नामे अमाल में भी जाता रहेगा। इसलिए खुद भी सीखिए और प्यार से दूसरों को भी बताइए। 47वीं हदीस, दुनिया की मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया की हद से ज्यादा मोहब्बत से बचाया। दुनिया जरूरी है, लेकिन मकसद नहीं। अगर दिल सिर्फ माल, घर, स्टेटस में लग जाए तो आखिरत भूल जाते हैं। दिल में दुनिया रखिए, लेकिन दिल को दुनिया में मत रखिए। 48वीं हदीस, तवक्कुल। अल्लाह पर भरोसा। अगर इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा करे तो अल्लाह उसे वैसा रिस्क देता है जैसे परिंदों को देता है। परिंदा सुबह भूखा निकलता है, शाम को पेट भरा वापस आता है। वो घर में बैठकर इंतजार नहीं करता, वो कोशिश करता है, और भरोसा भी। यही तवक्कुल है, मेहनत भी और यकीन भी। अब 49वीं अहम बात, मौत को याद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को कसरत से याद करने की तलकीन की। मौत को याद करना उदासी नहीं देता,